شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ سرکار مولا علی حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم منبع فیض و کرامات تھے۔ بہت سی کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئی ہیں، ان کرامتوں میں سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حرم شریف میں بارہا مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اپنے شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ میں لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں تشریف لے گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ حرم شریف میں پہنچ کر طواف کعبہ کا ارادہ فرمایا تو آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی بہت بے قراری کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر عجز و انکسار کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ آپ نے دعا مانگنے والے کی طرف توجہ فرمائی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک نوجوان ہے، لیکن چلنے پھرنے سے مجبور ہے، فالج زدہ ہے، مفلوج ہے۔ ایک حصہ اس کا فالج کا مارا ہوا ہے، آدھا بدن اس کا مفلوج تھا، مگر سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اب چونکہ وہ فالج زدہ تھا، جب مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا تو وہ خوش ہوا کہ مشکل کشا تشریف لائے ہیں، اب میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ان کی دعا تو قبول ہو ہی جائے گی۔ لہذا خوشی کے عالم میں وہ گھسٹتا ہوا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، سلام کیا۔ بعد سلام مولا کائنات سرکار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تیرا کیا واقعہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، قریب ہی کی بستی میں میرا گھر ہے، اور میرے والد محترم نہایت ہی پرہیزگار نیکوکار اللہ والے انسان تھے۔ وہ مجھے جب گناہ کرتے دیکھتے تھے تو بہت کڑتے تھے، بہت زیادہ غمگین ہوتے تھے، مجھے بار بار نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن مجھے گناہ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ دین کے کاموں سے میں بہت دور تھا، نماز روزے سے میں بہت دور تھا، نماز روزے کی پابندی بالکل نہیں کرتا تھا، اور گناہ کا کوئی کام بھی میں چھوڑتا نہیں تھا۔ وہ مجھے نصیحت کیا کرتے تھے اور مجھے غصہ آیا کرتا تھا ان کی نصیحتیں سن سن کر۔ کبھی کبھی میں آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا، غصہ پر قابو پانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں کسی گناہ کے کام میں منہمک تھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں بڑا رنج ہوا اور مجھ سے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ گناہ کے کام چھوڑ دے۔ وہ مجھے سمجھاتے رہے اور میرا غصہ بڑھتا رہا۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میرا غصہ اتنا عروج پر پہنچ چکا تھا کہ غصہ پر قابو نہ ہو سکا، تو میں نے اپنے باپ کو پکڑ کر پیٹ دیا۔ مجھ سے مار کھانے کے بعد وہ نہایت ہی غمگین غم میں ڈوبے ہوئے سیدھے حرم شریف میں آئے۔ کعبہ معظمہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے بد دعا کی، فوراً ہی میرے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا، میرا آدھا بدن فالج زدہ ہو گیا۔ اب میں چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا، گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس دن سے آج تک گھسٹ کر ہی چلتا ہوں۔ مجھے اس واقعے سے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں سچی توبہ کی۔ والد محترم گھر تشریف لائے تو میں گھسٹتا ہوا ان کے قدموں میں پہنچا اور رو رو کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے گناہ چھوڑنے کا پکا وعدہ کیا تو ان کو میری حالت پر رحم آ گیا اور انہوں نے مجھے معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت پدری نے جوش مارا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا اب تو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے اور تو صحت یاب نہیں ہو پایا تو میرے ساتھ چل، حرم شریف میں چلتے ہیں۔ جہاں کھڑے ہو کر میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں پر کھڑے ہو کر اب تیرے لیے دعا کر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور تجھے صحت مل جائے۔ لہٰذا ہم لوگ حرم شریف میں جانے کی تیاری کر چکے تھے۔ والد محترم نے مجھے اونٹنی پر سوار کیا اور خود بھی اونٹنی پر بیٹھے۔ ہم لوگ حرم شریف کے راستے میں چل رہے تھے کہ جب ہم دو چٹانوں کے بیچ میں پہنچے تو ہماری اونٹنی بدک گئی اور اونٹنی نے
تیز بھاگنا شروع کیا۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے والد صاحب اونٹنی سے گر گئے اور زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو بڑی مشکل سے اونٹنی کو بٹھایا، زمین پر آیا، اور جب تک میں زمین پر آیا والد صاحب دم توڑ چکے تھے۔ اب تو میری تکلیف میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، غم و اندوہ کا طوفان میرے اوپر سوار ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو وہ اپنا واقعہ سنا رہا حرم شریف میں مولا کائنات علی مرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کی مدد سے اپنے والد محترم کی تجہیز و تکفین کی۔ اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں تنہا رہ گیا، مگر اللہ کی رحمت سے نا امید تو نہیں ہو سکتا، مایوس نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی کا سہارا لے کر اونٹنی پر بیٹھا اور میں حرم شریف کی طرف چل پڑا، اور یہاں آنے کے بعد اونٹنی کو بٹھا کر اترا اور پھر میں حرم شریف کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دن سے آج تک میں یہیں پر موجود ہوں۔ اللہ رب العزت نے زمزم شریف میں یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ وہ بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے۔ اس دن سے آج تک میں لگاتار دعائیں مانگ رہا ہوں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوں، رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے شفا حاصل نہیں ہوتی، مجھے تکلیف سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ اور آپ تو مشکل کشا ہیں، میں نے آپ کو دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری مشکل کو حل ضرور فرمائے گا، لہٰذا میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی کہانی سنی تو آپ کو بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا، اور فرمایا اگر واقعی تیرے والد محترم خوش ہو گئے تھے اور انہوں نے تیری خطا کو معاف کر دیا تھا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اطمینان رکھ، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد وہیں پر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے حضرت علی شیر خدا نے نماز کی نیت باندھی، کچھ رکعتیں ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا سے فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اس نوجوان کی طرف دیکھ کر فرمایا کھڑا ہو جا اللہ کا نام لے کر۔ وہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کھڑا ہو گیا، جس سے چلا نہیں جاتا تھا وہ اب قاعدے کے ساتھ چلنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی مرض ہوا ہی نہ تھا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔